الاربعون النوویہ، امام نووی رحمہ اللہ کی 40 احادیث کی کتاب ہے۔ اس کی شرح ہے امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کی۔ اس سے ہم یہ کلاس لے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ پہلی حدیث بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہی ہے، جس میں وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس میں ایک چیز واضح ہے جو کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وہی تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے یا تینوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس رسول بھیجتا ہے، مطلب اپنا فرشتہ بھیجتا ہے جو کہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ وہی کرتا ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال یہ حدیث ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ اکثر اوقات تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اس طرح جبریل علیہ السلام کسی صحابی کی شکل میں یا کسی عام آدمی کی شکل میں آتے تھے، جس طرح یہاں ہوا کہ سب صحابہ حیران تھے کہ آدمی جو ہے ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے اور لگتا ہے مسافر ہے، لیکن اس طرح چمکا ہوا ہے، تازہ تیار شدہ نکلا ہے، جیسے ابھی کنگھی کی ہے، ابھی نہایا دھویا ہے اور ابھی کپڑے پہن کر نکلا ہے کہیں سے۔ اور ایسا تو ممکن تھا ہی نہیں اس دور میں کہ کوئی پردیسی آدمی، مسافر آدمی اس طرح نمودار ہو اور صاف ستھرا ہو۔ آج تو ممکن ہے کہ آدمی کے پاس اپنی گاڑی ہے، گھر سے نکلا چاہے 10 گھنٹے کا سفر، جب پہنچے آگے تو وہاں اسی طرح پہنچتا ہے جس طرح گھر سے چلا تھا۔ اس حدیث جبریل میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے جو اس حدیث کا موضوع ہے، وہ اہل علم کے نزدیک مراتب الدین کے نام سے، مراتب الاسلام، یہ مراتب الدین، دین کے مراتب اس حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور انہی کے بارے میں سیدنا جبریل علیہ السلام سوال کر رہے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجئے۔ دوسرا سوال ہے فاخبرنی عن الایمان، عرض کرتے ہیں تو مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ 6 چیزیں، کہ ان تؤمن باللہ یعنی ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، کتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر۔ 6 چیزیں ہوں گی، یہی 6 چیزیں ارکان ہیں اسلام، ایمان کے ارکان 6، اور پچھلی حدیث میں تھے 5 چیزیں، 5 چیز، اور سوال تھا اسلام کے متعلق، تو اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے 6 ارکان۔ تو ایمان میں کیا چیزیں ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان باللہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس جی میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان باللہ میں 4 چیزیں آتی ہیں، کہ ایک شخص کا پہلے تو اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو، یہ نہ کہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ اس کو بند کرنا ذرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ ان میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ توحید عبادت پر ایمان ہو، کہ انسان کے اور جنات ہوں یا انسان ہوں، ان کے جتنے بھی اعمال ہیں چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی، دل کے اعمال، ظاہری اعمال، اقوال، افعال، یہ سب ایک اللہ کے لیے خالص ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، مطلب معبود کا یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو، اقوال ہوں یا افعال ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، تمام اقوال افعال کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ یہ ایمان باللہ کے اندر آتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، تیسری چیز ہے، چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تعارف فرمایا ہے، تعارف کروایا ہے، اور اس میں اپنے نام بتائے ہیں کچھ، اور اپنی صفات کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے۔ تو اس چیپٹر میں جو بنیادی چیز ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو بھی نام بتایا گیا ہے اللہ کا، جو بھی اس کی صفت بتائی گئی ہے، اس کو ماننا میرا فرض ہے، اس کا اثبات کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور اس کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اس میں نفی ہے وہ باطل فرقوں کے عقائد کی وجہ سے کہ ایک تو کبھی بھی کسی بھی ایسی صفت جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہو اور اس کے انکار کی طرف نہیں جانا، اس بغیر کسی انکار کے کوئی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کرتا۔ مسلمان جو ہے، اہل سنت جو ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ذکر ہوئی ہیں قرآن و حدیث میں، صفات فعلیہ ہوں یا صفات ذاتیہ، کسی ایک صفت کا بھی وہ انکار نہیں کرتا ہے، اس کو ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ مانتا ہے جو الفاظ قرآن و حدیث میں ذکر ہوئے ہیں، اور جو ان کا معنی بنتا ہے، معنی کا بھی انکار نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتا اللہ عالم اس کا معنی کا پتہ نہیں ہے، معنی بھی مانتا ہے، لیکن کیفیت کے بارے میں کہتا ہے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی کیفیت نہیں بتائی تو وہ غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور لیکن وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ سمیع کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نام ہے سمیع، بصیر اس کا نام ہے، اور ہر نام میں صفت پائی جاتی ہے۔ سمیع کے اندر بھی صفت سماعت ہے، بصیر کے اندر صفت بصارت ہے۔ تو اہل بدعت جو ہیں ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، صفت سماعت اور بصارت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو مخلوق کی ہوتی۔ تو اہل سنت کہتا ہے جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے لیکن کسی کے مثل نہیں ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ اس کی صفت سماعت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں ان چکروں میں کیوں آپ پڑھتے ہیں کہ مخلوق سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں آپ خود دے رہے ہیں دماغ میں۔ ہمیں تو حکم ہے کہ جس طرح اللہ کی صفت سماعت ہے اور بصارت ہے اسی طرح اس کا اس بات کرنا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں تو اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے، جب ہمیں کیفیت کا علم ہی نہیں ہم کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں مخلوق سے؟ تو یہ ایمان باللہ میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ملائکہ اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، نور سے بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کام سونپے ہیں، ان کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم ملتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ نوری مخلوق ہیں، وہ اپنی مرضی سے گھومتے پھرتے نہیں ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے آنے جانے میں، جس طرح گمراہ صوفیوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ جنات ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جنات شیاطین، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فرشتے ہماری زیارت کو آئے ہیں۔ تیسری چیز ہے کتبی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ کیا مطلب؟ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ پہلا، کتاب کا عام فہم مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے نبیوں کو دی ہیں ان پر ایمان لانا، اور ان میں سے قرآن جو ہے وہ سب کتابوں کا ناسخ ہے۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اسی کے ضمن میں جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول آئے ہیں سب پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، کتابی شکل میں ہو یا نہ ہو، کیونکہ وحی دو طرح کی، کتابی شکل میں اور غیر کتابی شکل میں، اور دونوں ہی کتاب کا حصہ ہیں۔
دونوں وہی ہی کتاب کا حصہ ہیں، چاہے وہ غیر کتابی شکل میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بالکل ویسی ہی وحی فرمائی ہے جیسی کہ نوح علیہ السلام اور جتنے بھی ان کے بعد نبی آئے ان پر وحی فرمائی تھی، تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس وحی کو اللہ نے بذات خود تشبیہ دیا ہے کہ کون سی وحی سے؟ جو نوح علیہ السلام اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس سے تشبیہ دی ہے کہ بالکل ویسی ہی ہے۔ وہ کیسی تھی؟ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، 950 سال اگر کتاب اترتی رہے کتنی بڑی بنے گی کتاب؟ 950 سال وحی نازل ہوئی ہے، کتاب کتابی شکل میں تھی نہیں۔ اور عذاب کیوں نازل ہوا ان کی قوم پر؟ کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، نوح علیہ السلام کی حدیث کو ٹھکرایا۔ نوح علیہ السلام کی حدیث تھی اور وہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، 950 سال نازل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کا نبی اپنے رب سے کلام نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے، رسول سے کلام کرتے ہیں، اور نوح علیہ السلام تو اولو العزم من الرسول ہیں، 5 جو بڑے اولو العزم من رسول ہیں ان میں سے ایک ہیں نوح علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کلام کرتا ہے، وہ سارا کلام وحی وہ ساری وحی ہے، لیکن غیر کتابی شکل میں تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب کر کے فرمایا 6 سپارے میں ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بالکل ویسی ہی وحی نازل فرمائی ہے جیسی ہم نے نوح علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ان پر وحی نازل فرمائی تھی۔ اور یہاں کون سی وحی سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کون سی وحی کا ذکر ہو رہا ہے؟ جو کتابی شکل میں نہیں ہے۔ کتابی شکل میں تو قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور وہ تو ہے ہی، قرآن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم بھی، اسلام دشمن بھی آج تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ آپ پر ہم نے وہ وحی نازل فرمائی جو نوح علیہ السلام اور تمام نبیوں پر۔ کیا تمام نبیوں پر کتابی شکل میں وحی نازل ہوئی ہے؟ ایک وقت میں 200 نبی تھے کہ سب کے پاس کتابیں تھیں، اور نبی تو کون ہوتا ہے؟ نبی تو پچھلی کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، ہر نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی۔ نبی جو ہوتا ہے وہ جو ان سے پہلے جو رسول آ چکا ہوتا ہے، اور رسول پر کتاب نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن وہی نازل ہوئی ہے، شریعت نازل ہوئی ہے، وہ اس نے سکھائی، اس کی تبلیغ کرتا ہے وہ نبی۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے تمام نبیوں پر جو میں نے وحی نازل فرمائی ہے ویسی ہی آپ پر نازل فرمائے۔ نبیوں پر وحی نازل ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ کتاب نازل ہو کہ نہ ہو۔ جو نبی ہوتے ہیں صرف نبی، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ نبیوں کی تعداد زیادہ ہے رسولوں سے، لیکن ہر نبی سے اللہ نے بات کی ہے، ہر نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، کتاب ہر نبی پر نازل نہیں ہوتی۔ تو اس وحی کی بات ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر نبی پر نازل ہوتی ہے۔ کہ آپ کے اوپر وہ وحی بھی نازل فرمائی ہے میں نے جو ہر نبی پر نازل ہوتی ہے، کتاب نازل ہو کہ نہ ہو وحی نازل ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو کتابوں پر ایمان ہے اس کے ضمن میں ہر اس وحی پر ایمان لانا فرض ہے جو انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، کتابی شکل میں ہو یا غیر کتابی شکل میں۔ اور قرآن تمام کتابوں کا ناسخ ہے۔ اب قرآن جو بھی قرآن پر ایمان لے آیا اس نے اللہ کی تمام وحی پر ایمان، ساری کتابوں پر وہ ایمان لے آیا۔ لیکن اسلام میں کسی ایک بھی کتاب کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو تورات نہیں مانتا، تورات نامی کوئی کتاب نہیں ہے، نازل ہی نہیں ہوئی، تو اسلام میں اس کا ایمان قبول نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی جو آج کل جو کتابیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں تورات انجیل کے نام پر کہ وہ آسمانی کتابیں، نہیں، وہ آسمانی کتابیں نہیں، وہ یہود و نصارہ کی تصنیفات ہیں خود۔
ہم یہاں آسمانی کتابوں کا ذکر جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اس میں رد و بدل کیا یہود و نصارہ نے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، الفاظ کو بدل دیا انہوں نے. اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا اور قرآن کے ساتھ جو بھی وحی نازل ہوئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اس ضمن میں یہ بھی ضروری ہے عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی نازل فرمائی ہے اس کو ذکر کہا ہے. صرف لفظ قرآن نہیں استعمال کیا، قرآن اللہ نے ذکر کہا ہے، اور ذکر میں قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ جو وحی فرشتے کے ذریعے یا الہام کے ذریعے ڈائریکٹ نبی پر جو وحی ہوتی ہے، تینوں قسم کی وحی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. لہذا حفاظت کے ذمے میں قرآن بھی آ گیا، اور قرآن کے علاوہ جو احادیث کی شکل میں وحی محفوظ ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت کے اندر ہے. اور وہ رسول ہی، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا رکن ہے. ہر رسول نبی ہے، اور اسی ضمن میں تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا فرض ہے. کسی ایک نبی کا بھی انکار جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور چند انبیاء اور رسول کا نام آیا ہے قرآن میں، باقی اور اکثر کا نام نہیں آیا. لہذا اجمالاً سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور جن کا نام ذکر ہوا ہے ان پر بالتعیین ان پر ایمان لانا فرض ہے. اور والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لانا اسلام ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، آخرت پر ایمان لانا. اور اس میں آخرت کے موت کے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں، جیسے عذاب القبر ہے، نعیم القبر ہے کہ نیک آدمی جو ہے اس کو قبر میں ہی جنت کی ہوائیں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جو بد اعمال لوگ ہیں یا کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو قبر میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی اللہ کی اگر مشیت ہو تو عذاب ہوتا ہے، اور یہ برحق ہے. یعنی اور اس میں اور اگر کسی مسلمان کا عذاب پورا ہو جائے تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، عذاب قبر ختم بھی ہو جاتا ہے مسلمان کا. کسی کی دعاؤں سے بھی دعائیں بھی فائدہ دیتی ہیں. مرنے کے بعد پیچھے وارثین کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے فوت شدگان کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے اس کے بعد، اور صدقہ جاریہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا وہ مسلسل ان کے لیے جاری رہتا ہے. اور اس میں ایک سب سے اہم اعمال میں سے سب سے بڑا عمل جو ہے اللہ کے راستے میں بارڈر کے اوپر دشمن کے سامنے جاگتے رہنا، پہرا دیتے رہنا، جس کو رباط کہا جاتا ہے. جو شخص رباط کے دوران فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، یعنی جو بارڈر پہ جو فوجی ہے، بارڈر ہو یا چوکی ہو، چاہے شہر کے اندر جہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں اس ایسے مقام پر اپنی طبی موت مر جائے یا اس کو دشمن کی گولی لگی شہید ہو گیا، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا عمل یہ جاری رکھتا ہے، رباط کا عمل آخر تک جاری رکھتا ہے. مطلب اور اس دنیا سے جب انسان نکلتا ہے، انسان ہو یا جن، اس کے ساتھ جو اپنے ساتھ جو وہ چیز لے کر جاتا ہے، جو حاصل شدہ یعنی حاصل کمائی جو لے کر جاتا ہے وہ اعمال ہے، اچھے ہوں یا برے جو بھی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اور ویسے بھی دنیا میں جتنے بھی عمل کرتا ہے اچھے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اور اسی طرح حشر کے میدان میں قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، ترازو لگے گا، نامہ اعمال تلیں گے. اور مسلمانوں کی کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ایسی ہے جو لوگ توحید خالص پر تھے، جنہوں نے کبھی ریاکاری کی حد تک بھی شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو ہیں تو گناہ گار لیکن کبھی شرک نہیں کیا. دیکھیں پہلی دو کیٹیگری وہ ہیں توحید خالص والے موحد لوگ ہیں، لیکن پہلا درجے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک، جن کے اعمال نیک ہیں اور توحید خالص ہے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا اور وہ کامیاب ہیں.
وہ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں انہی میں سے توحید خالص پر ہیں، مطلب کبھی ریاکاری کی حد تک بھی شرک نہیں کیا، لیکن گناہ گار ہیں، گناہ ہیں، ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ توحید ان کے لیے کفارہ بنا دی جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے احادیث قدسیہ میں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس بندے کی توحید کامل نکلی اس کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس توحید کو کفارہ بنا دے گا. اور اس میں مثال وہ حدیث بطاقہ ہے کہ ایک آدمی کو تمام دنیا کے سامنے آواز دے کر بلایا جائے گا اور اس کے نام اعمال کھولے جائیں گے. 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے نکلیں گے. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نظر جاتی ہے، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب میں جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کوئی دیکھ لو، کوئی چیز میرے فرشتوں نے غلط لکھ دی ہو، کوئی تیرے اوپر غلط الزام لگا دیا ہو. وہ سب اعتراف کرے گا یا اللہ یہ سب میرے ہی ہیں، کوئی غلط نہیں لکھا گیا. وہ دہشت میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وہ کہے گا، وہ سوچے گا میں حق تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، اسی لیے وہ ڈرے گا کہ جہنم میں جا رہا ہوں بس. اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اور وہ بھی چھوٹی سی پرچی پر، نام اعمال رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ایک پرچی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. اشہد دونوں کے ساتھ اشہد لگا ہوا ہے. میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. شہادت جو ہے نا وہ نعرے کا نام نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ شہادت نہیں ہے. یہ منافقین نے بھی لگائے تھے. اللہ نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ گواہی دیتے جو نعرے مارے کذاب لوگ ہیں. منافقین نے نعرے مارے تھے نعرہ رسالت کے، اللہ نے کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. منافقین نے یہی کہا تھا نا، ہم نشہد انک رسول اللہ، رسول اللہ کے نعرے مارے تھے نا انہوں نے، نشہد انک رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ تم کذاب لوگ ہو، جھوٹ بول رہے ہو. وہاں یہ نعرے نہیں چلتے، گواہی چلتی ہے. گواہی کیا؟ گواہی میں علم ہونا چاہیے بندے کو. سب سے بنیادی چیز کہ علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ میں نفی اس بات کیا ہے، محمد رسول اللہ کن شرائط کی بنیاد پر آپ نے کہا ہے. محمد رسول اللہ کی شرائط اور لا الہ الا اللہ کی بنیادی شرط ہم نے پڑھی تھی پچھلی کلاس میں کہ محمد رسول اللہ کا جو نعرہ ہے اس میں 4 بنیادی شرائط ہیں، جس کے بغیر، جس میں تھوڑی سی بھی آپ نے کمی کر لی 4 باتوں میں سے، آپ کی یہ شہادت گواہی قبول نہیں ہوگی، یہ کام نہیں آئے گی. پہلی کیا تھی؟ تصدیقہ فیما اخبر. آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہوگی آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آنکھ بند کر کے وہ اللہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں بتایا، جنت جہنم کے بارے میں بتایا، معراج کی رات کیا دیکھا سب کچھ بتایا، اور پیشن گوئیاں بھی بتائیں کہ آخر فتنوں کے دور میں کیا ہوگا، کیسے کیسے فتنے آئیں گے، بتایا کہ نہیں؟ دین سکھایا، ہر چیز بتائی. تو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنی ہوگی بات. پھر یہ کرتے پھرو کہ سائنس کے تو اصولوں پر بات نہیں اتر رہی، سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ اگر اس پر ایمان ہے تو پھر یعنی اس کے اوپر پرکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو پھر 1000 بار بھی نعرے مارتے رہو، یہ کام نہیں آئے گا محمد رسول اللہ کو. محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین پر، لائی ہوئی تعلیمات پر آپ ساری دنیا کو پرکھیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی اگر آپ سائنس پر پرکھنے لگ جاؤ، ادھر دوسرے لوگوں سے گواہیاں مانگو، پر ٹیسٹ لیبارٹری میں بھیجو، اس کے لیے ایمان لانے سے پہلے، ایمان لانے کے لیے شرط لگا لو کہ جب مانیں گے یا نبی کی بات تو حدیث کو جب مانیں گے جب سائنس کی رپورٹ آ جائے گی، تو پھر آپ کی یہ گواہی نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ہے. آپ جو ہے جیسے فزکس کیمسٹری پر ایمان رکھتے ہیں ویسا ایمان ہے. اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے تجربوں پر ایمان ہے آپ کا، وہ بعد میں کئی سالوں بعد صدیوں بعد غلط نکل آتے ہیں.
یہ تو پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ طاعتہ فیما امر، اس نے حکم دے دیا ہے کسی چیز کا، فرض قرار دے دیا ہے کسی چیز کو، یا مستحب یا نفل یا مکروہ یا حرام، آپ کو ماننا ہوگا. واجتناب عما نہى وزجر، جس چیز سے بھی منع کر دیا مکروہ اور حرام سے آپ کو رکنا پڑے گا. اور آخری شرط یہ ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسئلہ بتائیں گے اس طریقے پر ہی اللہ کی عبادت ہوگی، ورنہ عبادت نہیں ہے. اور اگر آپ عبادت ضد پہ اڑے رہو گے کہ نہیں یہ عبادت ہے، آپ نے پھر محمد رسول اللہ کی گواہی کا حق نہیں ادا کیا کہ آپ اپنی منمانی کرو گے عبادات میں. اس لیے عبادات کے معاملے میں کیا ہے؟ الاصل التحریم، کہ جب تک دلیل نہ آ جائے آپ کی ساری عبادتیں حرام ہیں. جب تک دلیل نہ ہو شریعت میں کسی بھی مسئلے کی، وہ عبادت نہیں، وہ حرام ہے. آپ عبادت میں لگے ہو اور لاکھ سمجھاتے رہو کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. نہیں، الٹا کیا کہتے ہیں؟ اور تمہیں تو اور کام سوجا ہی نہیں ہے، بس یہی سوجا ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آخری رکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو یا برا، آپ کے اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں آپ کے نظر میں. ویسے تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا اچھا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے فائدہ یہ ہے اس چیز میں، اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو، ناگوار ہوتی ہے تمہارے لیے، وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. تمہیں تو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو بھی آپ کا نقصان ہے یا فائدہ ہے یا اچھا آپ کے اچھے حالات ہیں، برے حالات ہیں، ان دونوں قسم کے حالات میں آپ کو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے. کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کی مشیت کے بغیر. اگر ایک چیز آپ کے حالات بدل چکے ہیں، آپ کے حالات تنگ ہو چکے ہیں، نقصان ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں تھا، آپ تو نہیں چاہتے نقصان، لیکن ہو گیا ہے. تو اب یہاں آپ کو اپنا اللہ پر ایمان جو ہے لانا ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیا ایمان ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ عالم الغیب ہے. 4 چیزیں ہیں. اللہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں، میں اچھا کروں گا یا برا، یہ بھی پتہ ہے. میرے کرتوت کا بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، مجھے حالانکہ راستہ بھی دکھا دیے یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن پھر بھی اسے پتہ میں کب اچھے پر چلوں گا، کب برے پر چلوں گا. اور میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے جو اس نے کرنا ہے. کبھی بیمار ہوتا ہے انسان، کبھی شفا یاب، بیمار ہو جائے تو کب شفا ملے گی یہ بھی اسے پتہ ہے. نقصان ہو گیا تو کب اس کے اچھے دن آئیں گے یہ بھی اسے پتہ ہے، اور کب اچانک اس کے اوپر امتحان آ جائیں گے یہ بھی اسے پتہ ہے. سب کچھ جانتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے میری اور میری کائنات، ساری کائنات کی. اللہ عالم الغیب ہے، یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ہر چیز لکھ لی ہے. 50,000 سال پہلے یہ کائنات بنانے سے پہلے، یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کی کائنات بہت ساری ہیں. اس نے جو پیدا کی مخلوقات وہ اس سے کئی زیادہ ہیں. ہم جس کائنات میں، جس جہان میں رہتے ہیں، اس جہان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے، یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے اللہ کی کوئی مخلوقات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ازل سے وہ رزق دے رہا ہے، ازل سے وہ لوگوں پر رحم و کرم کر رہا ہے، فضل و کرم کر رہا ہے اس اپنی مخلوقات پر. ہم اپنی اوقات میں رہیں، صرف ہم جس جہان میں رہتے ہیں اسی کے اندر رہیں. اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ ہماری سوچ سے باہر ہیں. تو وہ عالم الغیب ہے. یہ ہمارا جہان پیدا کرنے سے پہلے اس نے 50,000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا. اسے تقدیر کہتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے، جو وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے وہ لکھا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا کہ ان کو بس یہ مشین بنا دی اور اس کا یہ انہوں نے ایسے چلنا ہے، بس مجبور کر دیا ہمیں. وہ تو اس نے ہمیں صاحب ارادہ بنایا ہے،
ہمیں تو ارادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنے ارادے کے مالک ہیں، اسی لیے تو اجر و ثواب اور گناہ سزا ملتی ہے، کیونکہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، نیکی کریں یا برائی کریں۔ وہ عالم الغیب ہے، پہلی چیز ہر چیز جانتا ہے ہمارے متعلق جو بھی ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس نے وہ لکھ دی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس جہان میں، ہم کریں یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اور اس جہان میں کوئی بھی چیز ہے اس کا خالق اللہ ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر چیز آتی ہی نہیں، پیدا ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ ابلیس کا ہو، چاہے وہ مومنین کا وجود ہو، چاہے کفار کا وجود ہو، سب کے خالق اللہ ہے۔ لیکن اس ضمن میں یہ علم میں ہونا ضروری ہے، پہلی کلاسوں میں ہم نے بہت اچھی طرح اس پر بہت زیادہ کلاسیں لی ہیں کہ اللہ کا ارادہ دو قسم کا ہے، ایک ارادہ کونیہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے مشیت کے بارے میں، یہ اس کا تعلق ہے اللہ کے ارادے کونیہ سے، کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ ہماری نظر میں اچھا ہو یا برا ہو، وہ چاہے کفار کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ ہو، وہ خالق مسلمانوں کا بھی ہے، وہ کفار کا بھی ہے، کفار کا بھی رازق وہی ہے، مسلمانوں کا بھی رازق وہی ہے، خالق ہمارا بھی وہی ہے، ان کا بھی وہی ہے، ابلیس کا خالق بھی وہی ہے، اور ہم مسلمانوں کا اور نیک لوگوں کا خالق بھی وہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو پیدا کیا اور غیر مسلموں کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ہمیں بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی اچھی زندگی دی، ہمیں بھی اچھی زندگی دی، سب کچھ دے رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اس میں اس کی حکمتیں ہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں، اسے پتہ ہے کیوں دے رہا ہے، ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ اس میں ٹو لگاؤ کہ ان کو کیوں مل رہا ہے، ان کو کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ جو میں نے حکم دیا شریعت کتاب و سنت، اس کے احکامات پر چلو، اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو دیکھو، چاہے چاند پر پہنچ جاؤ، سمندروں کی تہہ میں پہنچ جاؤ، احکام شریعت کی روشنی میں دیکھو اپنے اعمال کو۔ اعمال کتنی قسم کے ہیں، ہم ان سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے اعمال 5 قسم کے میں، احکام شریعت 5 قسم کے لاگو ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فرض، اسی کو واجب کہتے ہیں۔ نمبر 2 مستحب، اسی کو نفل سنت کہتے ہیں۔ یعنی آپ کچھ بھی اعمال کر رہے ہیں زندگی میں، آپ کے اعمال اس قسم کے ہیں، یا فرض ہوگا، یا نفل مستحب ہوگا، یا مباح ہوگا، جیسے روٹی کھانا فرض اب عشاء کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، یہ تو فرض تھا، اس کے بعد سنتیں پڑھی، وہ مستحب تھا، اس کے بعد آپ دل کر کے نفل پڑھی، وہ بھی مستحب ہے، سنت میں نفل میں آتا ہے، اور اس کے بعد جا کے آپ نے کھانا کھایا، وہ مباح ہے، اور مباح آپ کی زندگی میں اکثر چیزیں مباح ہیں جن کو ہم حلال کہتے ہیں، حلال جو بھی چیزیں وہ مباح ہیں، پورا جنگل ہمارے لیے حلال ہے، اس میں چند جانور ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے، پوری دنیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین پر جو کچھ بھی تمہارے لیے پیدا کیا سب کچھ آپ کے لیے ہے، صرف اس میں سے کیا منع ہے، جو منع کیا گیا حرام چیزیں چند ہیں، اس سے رک جاؤ، اور کچھ اعمال ہیں جو شریعت نے ہمیں بتایا کہ مکروہ ہیں اور حرام ہیں، بس ان سے باہر نہیں ہے آپ کی کوئی زندگی، کوئی عمل بھی آپ کا باہر نہیں ہے، چاہے آپ سائنسدان بن جائیں، چاہے آپ طیارے بنائیں، جہاز بنائیں، ایجادات کریں، آپ کا ہر عمل، آپ ہر عمل کو اس 5 احکامات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا عمل، دنیا کی کوئی بھی چیز ان 5 احکام شریعت سے باہر نہیں ہے، شریعت اپنا فیصلہ سناتی ہے اور آپ اس کے فیصلے کے پابند ہیں، جہاں شریعت روک دے وہاں رک جاؤ بس، باقی یہ نہیں ہے کہ شریعت نے آپ کی دنیا بند کر دی ہے، نعوذ باللہ، لوگوں نے یہی سمجھاؤ، لو جی ہر چیز حرام ہو گئی، اور بھائی شراب حرام ہوئی ہے آپ کے لیے، اتنے شربت ہیں، اتنے جوس ہیں، اتنے فروٹ ہیں، یہ حرام، یہ کیوں نہیں کھاتے تمہارے لیے خنزیر حرام ہوا ہے، اور اتنے جانور ہیں، طرح طرح کے پرندے، جانور، گوشت، یہ کیوں کھاؤ، ایک خنزیر حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بند نہیں کی ہمارے، دنیا تو ہمارے لیے کھول دی ہے، ساری تمہارے لیے، صرف حرام سے بچو۔
ساری زندگی ساری دنیا پہ گھوم جاؤ، تجارت پھیلا دو اپنی، حلال ہے آپ کے لیے، صرف سود سے بچو، سودی کاروبار سے بچو، حرام تجارت سے بچو، بس وہ چند چیزیں ہیں۔ لیکن اب کیا بنا لیا آپ نے ذہن کہ جب اگر سود ہی تو ہے اصل تجارت، جھوٹ بولنا ہی تو ہے اصل تجارت، دھوکہ دینا ہی تو اصل تجارت، یہ مت ماری گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ حلال روزی اور برکتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ حرام میں دھسے ہوئے ہیں، حرام میں دھنس چکے ہیں، اس لیے آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے ارادے ہیں، ارادہ کونیہ جس کا تعلق کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے، کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کی وہ حرام ہو یا آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اللہ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہوتا اس کی مشیت سے ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، لیکن وہ پھر رہا کہ نہیں پھر رہا، کس کی مرضی سے پھر رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ تو اپنے اولیاء کو، نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرا ارادہ شرعیہ، مطلب جو چیز شریعت جو بھی ہے وہ اللہ کے ارادہ ہے، شریعہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جو بھی حلال حرام کا معاملہ ہے، جو بھی فرض واجب کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ارادہ شریعہ سے ہے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس میں یہ تقسیم ہے۔ ارادہ کونیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کو جو پسند ہے ناپسند ہے سب پر اللہ کا ارادہ چلتا ہے، وہ ارادہ کونیہ ہے۔ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرناک کفری عقائد کا گروہ ظاہر ہوا مسلمانوں میں، اس پوائنٹ کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ اللہ کے دو ارادے ہیں۔ قرآن میں جو ذکر ہوئے جگہ جگہ پر اللہ کے دو قسم کے ارادے، ارادہ شرعیہ، ارادہ کونیہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے معتزلہ جہمیہ کا فرقہ ظاہر ہوا ہے، جس نے بہت بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں مسلمانوں کے اندر اور خطرناک قسم کے فساد پھیلائے ہیں۔ پھر بہرحال اس کا تعلق ایمان بالقدر سے، یہ ساری چیزیں یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے تھے؟ 5 ارکان، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 11۔ یہ 11 چیزیں اہل سنت کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں، یہ بنیادی پہلے اصول ہے۔ آپ اگر کوئی پوچھے، آپ سوال کریں کہ اصول دین کیا ہیں، جی دین کے اصول کیا ہیں، ہمارے دین کے، ہمارے مسلک کے، اسلام کے اصول کیا ہیں، یہ بالترتیب آپ بیان کر سکتے ہیں۔ 5 اسلام کے 5 ارکان، پھر ایمان کے 5 ارکان۔ اس پہ محنت کریں گے تو آپ اچھے دیندار بنیں گے، آپ کو اسلام سمجھ آئے گا۔ اور یہ دین کے مراتب ہیں، مطلب آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، ایک انسان دیندار ہوتا ہے، اس کے یہ لیولز ہیں۔ حدیث جبریل میں ایک مسلمان کے لیولز، اس کی دینداری کے لیول بتائے گئے ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اگر ماہ رمضان کے روزے آ جائیں تو وہ رکھتا ہو، اور زکوٰۃ فرض ہو جائے تو دیتا ہو، حج فرض ہو تو کر لے جا کر ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ تو کر لے، یہ فرض ہے۔ بس یہ پہلا لیول ہے مسلمان کا، یہ ایک دینداری کا پہلا لیول ہے، لیکن یہ ظاہری دینداری ہے۔ دوسرا اس سے اگلا سٹیج دینداری کا یہ ہے کہ وہ ان تفصیلات میں جائے، پھر اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، 6 نمبر یاد کر لیں، ہاں، اسی پر ساری عقائد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی تفاصیل میں۔ پھر تیسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کے بارے میں بتائیے۔ یہ تیسرا لیول ہے، یعنی ایمان سے اوپر ایک لیول ہے مسلمان کی دینداری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، وہ ایک ہی رکن ہے اس کا۔ اسلام کے 5 ارکان تھے، ایمان کے 6 ارکان، احسان کا ایک ہی رکن ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو اللہ کی، اس کیفیت کے ساتھ کأنک تراہ۔ اب یہاں یہ بہت سارے طالب علموں کو سمجھ نہیں آتی یہ حدیث یہاں پر کہ کیسے میں، مطلب یہاں ترجمہ اردو میں کیونکہ لکھا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تصور بناؤ اپنے اندر کے اللہ تعالیٰ سامنے بتوں کی طرح جیسے کوئی چیز بیٹھی ہے، نعوذ باللہ، جیسے مندروں میں سامنے بت ہوتے ہیں تصور لانے کے لیے کوئی چیز، نعوذ باللہ یہ تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ اپنا من گھڑت تصور لے کے بیٹھے رہو، یہ تو بالکل، یہ تو وثنیت ہے، یہ تو توحید کے ہی منافی ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں ایک تصور قائم کر لے کہ اللہ کا آپ تصویر بنا لیں، یہ تو الہاد ہے، کفر ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ کأنک تراہ، حدیث ہے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو دیکھو، ہیں اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے آپ، دیکھیں گے جنت میں، اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر کیا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، کیفیت آپ کے عمل کرنے کی کیفیت ایسے ہونی چاہیے جیسے کہ اس کیفیت کی طرح جب آپ اللہ کو دیکھ کے عمل کر رہے ہوں، اگر بالفرض اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں اس وقت کیا ہوگی کیفیت آپ کی؟ اس کیفیت سے تشبیہ دی ہے کہ آپ اس طرح کی کیفیت پیدا کرو اپنے اندر کہ اگر آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں عبادت کے دوران، عمل کے دوران، کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ خوف کی حالت ہوگی یا شوق کی حالت ہوگی؟ شوق ہوگا، کیونکہ آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں آپ نے، اور وہ آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہو، اس کے سامنے عمل۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ ماں باپ کے سامنے کس طرح کود کود کے کام کرتا ہے، خوش ہو کر کے دیکھ رہے ہیں مجھے، آپ ان کو کوئی کام لگا دیں اور دیکھ رہے ہوں، وہ بڑا ہمت کے ساتھ دکھا دکھا کر شوق سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح شوق کے ساتھ عبادت کر۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی تو پھر اس طرح عبادت کر گویا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہیں یہ ہو عمل کے دوران، آپ کو پتا ہو عبادت کے دوران کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس کی نظریں مجھ پر ہیں، یہ خوف کی حالت ہوتی ہے کہ آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ کبھی آپ کی حالت خوف کی ہوگی، کبھی آپ کی حالت شوق کی ہوگی۔ شوق کیا آتا ہے؟ اس میں آپ اللہ سے امید لگا رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہوگا میرا عمل، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا میرا عمل، ہاں وہ امید ہے، ادھر قبولیت کی امید ہے، اور ادھر خوف ہے کہیں عمل خراب تو نہیں ہے میرا، کہیں میری نیت خراب تو نہیں، میرا عمل ضائع تو نہیں ہو رہا۔ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے۔ یہ اثر ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، دینداری کا اعلیٰ مقام ہے، اور اس کا ایک ہی رکن ہے کہ عبادت کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی کیفیت کی طرف دھیان دینا۔ اب تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عمل کی گنتی 4 رکعت پوری کر گئے، اب تو ہم گنتی کرتے ہیں نماز کی، 20 رکعت پڑھ لی تراویح، سنتیں پڑھ لی 4، پھر 4 فرض پڑھ لیے، پھر 4 گنتی کریں، اب میری اتنی ہو گئی، اب میری اتنی ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو گنتی تو ہے فرض ہے خیر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیفیت پر دھیان ہوتا ہے، کیفیت پر، کہ اب ہر لمحے آپ کی کیفیت جو ہے اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، اپ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کو شوق پیدا ہو رہا ہے، کبھی آپ کو خوف پیدا ہو رہا ہے، آپ اس سے نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ کبھی آپ کو خوف، کبھی آپ کو شوق، آپ سے نکل ہی نہیں رہے۔ یہ آخری درجہ اور اعلیٰ درجہ دینداری کا، اگر اس کیفیت پہ پہنچ جائے تو سمجھے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہو گیا ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ یہ 3 سوال تھے سیدنا جبریل علیہ السلام کے۔ اب یہاں سے آپ سوچیں، دیکھیں، احتساب کریں اپنے آپ کا۔ ہم جو اتنا عرصہ دینداری میں، دین میں لگے رہتے، کبھی ادھر جا، کبھی اس کانفرنس میں، کبھی اس جلسے میں، کبھی اس ریلی میں، کبھی اس درس قرآن میں، کیا ہم یہ سٹیج سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ارکان ایمان پر محنت کی ہے، ارکان اسلام پر محنت کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا ارکان اسلام تو یہ نہیں کہ ہمارا ظاہر اسلام کے جو بڑے بڑے ظاہری احکام ہیں، ارکان ہیں، ان میں ہم پورے اترنے والے ہو جائیں، ہماری
توحید صحیح ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بارے میں ہمیں پتہ تو ہو، علم تو آئے، علم ہو کم از کم کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری کہ نماز 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، چاہے گنتی کر کے نماز پوری کرتے ہیں ہم۔ تیسری بات کیا ہے، زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے اور حج، یہ 5 چیزیں ہمارے، ان 5 چیزیں جو ہیں اہم ہیں۔ اور کیا ہم اس طرح کے مسلمان ہو گئے؟ ہماری تو یہی اکثریت کی ہماری کیا حالت یہیں بگڑی پڑی ہے، نہ توحید ہے، نہ سنت ہے، نہ نمازیں ہیں۔ زکوٰۃ کی حالت کیا ہے؟ زکوٰۃ پہلی بات، ہم لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ لینے والے آ کر وہ لے جاتے ہیں یار لوگ، کوئی دین کے نام پر، کوئی فلاحی کاموں کے نام پر، وہ جیسی روح ایسے فرشتے، جیسے ہماری سوچ ویسے ہمیں فرشتے ملے ہیں۔ ہماری بھی سوچ یہ ہے کہ ہم کون سا زکوٰۃ کے فکر میں ہیں کہ ہماری زکوٰۃ لگ جائے، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا مال پاک ہو جائے۔ وہ تو ہم تو اگر یہ لوگ نہ آئے تو ہم نے تو یہ بھتہ بھی نہیں دینا تھا، وہ تو لے گئے، جیسی روح ویسی فرشتے، جیسی وہ ایسے مسلط ہوئے۔ اگر ہم مخلص ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا علماء کیسے سکھاتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، فرض زکوٰۃ، اگر فرض زکوٰۃ ہم پر فرض ہے بھی نہیں بھی ہے نا، پھر بھی صدقہ خیرات دینا ہے۔ اور صدقہ خیرات میں بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی سبیل لگاتا ہے، کوئی 40واں کرتا ہے، کوئی 10واں، وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ بھی باطل طریقے سے۔ یہ تو ہمارے پہلا سٹیج جو ہے، دینداری کا جو پہلا سٹیج ہے، اس میں ہماری یہ حالت ہے اکثریت کی۔ اس کے بعد اس ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، یہاں آ کر تو بندہ پکا سنی سلفی بن جاتا ہے۔ یہاں تو عقیدے کی بات ہو رہی ہے، اس میں مسلک کی بات ہے، یہ تو ٹوٹلی مسلک اور عقیدہ ہے۔ مسلک اور عقیدے میں کون کہتا ہے کہ مسلک کی بات تو ایک کٹر اہل حدیث نہیں زیادہ دیر سن سکتا، اس کو قے آ جائے گی، اس کا دل اٹیک ہو جائے گا، دھڑکن تنگ ہو جائے گی، سینہ تنگ ہو جائے گا، زیادہ دیر عقیدہ نہیں سن سکتا۔ تو پھر کہاں ہے جو زیادہ دیر عقیدہ ہی نہ سن سکے، وہ کہے روزانہ عقیدہ نہیں بیان ہو سکتا، جبکہ روزانہ عقیدہ بیان ہونا چاہیے، اور عقیدے کے ساتھ ہی تربیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ آپ عقیدہ صحیح کریں اپنا، پھر ہی تو تربیت ہوگی۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، مثال تو کنجریوں کی ہے، لیکن ہے نا، عقیدہ جب اپنا صحیح نہیں ہے اور تہمت لگا رہے ہیں مسلک کو کہ اس مسلک کرنے سے، عقیدہ کرنے سے لوگ جو تکفیری ہو جاتے ہیں، اور جو عقیدہ آپ نے بیان کیا وہ ہے ہی تکفیریوں والا۔ آپ عقیدہ اہل سنت سلفی منہج بیان کریں، دیکھیں کیسے تربیت ہوتی ہے۔ اگلا سٹیج ہے، اس کے بعد آتا ہے یہ سٹیج، مسلک اور عقیدہ کی تبلیغ کے بعد آگے سٹیج آتا ہے۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے عام اور خاص سب میں کہ جن کی کیفیت الگ ہوگی، عمل کرتے ہوئے ہر وقت اللہ کا دھیان ہوگا۔ جبریل علیہ السلام، مختصر یہ، اس میں پھر آگے قیامت کی نشانیاں ہیں، اس حدیث کو میں مختصر کرتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام اپنے سوالات کے جوابات لے کر نکل گئے۔ ابھی تو کسی کو پتہ نہیں ہے جبریل علیہ السلام میں، بیٹھے تھے محفل میں، اس میں کون؟ عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے۔ حدیث میں آتا ثم انطلق، یہ الفاظ ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے۔ اس کے بعد وہ نکل گئے۔ فلبثت ملیا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا، خاموش رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں معلوم ہے کون تھا سوال کرنے والا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل، وہ جبریل ہے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، وہ اپنا دین سیکھنے نہیں آیا تھا، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے نکلے لوگ، صحابہ کے پیچھا کریں، کہاں غائب۔ یہ الفاظ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس الفاظ سے دلیل لی ہے اہل علم نے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث
السنہ ہے. جیسے قرآن میں ہے القرآن، سورۃ الفاتحہ القرآن کیوں ہے؟ پورے قرآن میں جو ہے جو موضوع ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ السنہ ہے. احادیث مبارکہ میں جتنی بھی تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کا خلاصہ یہ ہے، یہ حدیث، یہ السنہ ہے یہ حدیث. اور اس حدیث میں دین کے 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں. اگر آپ کو سوال کیا جائے کہ دین کے کتنے مراتب ہیں، مرتبے ہیں، مرتبہ کے لیولز، لیول کتنے ہیں؟ دین کا مطلب دینداری، آپ کی دینداری. اللہ کا دین تو مکمل ہے، ہاں؟ آپ کی دینداری، انسان کی، ایک مسلمان کی دینداری، اس کے کتنے سٹیجز ہیں؟ تو کیا ہیں؟ 3 ہیں. پہلا سٹیج کیا ہے؟ اسلام، مطلب ظاہری اعمال. ظاہری طور پر انسان کو مسلمان ہونا چاہیے، اعمال اس کے فرائض میں، واجبات میں پورا ہونا چاہیے. زکوٰۃ ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزے ہیں، حج ہے. دوسرا کیا ہے مرتبہ؟ ایمان. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلک میں صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ و مسلک اس کا درست ہونا چاہیے، تمام بدعتی فرقوں سے وہ الگ ہونا چاہیے، اس کو شعور ہونا چاہیے کہ بدعت کیا اور سنت کیا ہے. یہ دوسرا سٹیج ہے. یہاں سے یہ بھی تیسرا کیا ہے کہ اس کی اعمال کرتے وقت کی کیفیت جو ہے وہ اب الگ ہونی چاہیے، پہلے والی نہیں ہونی چاہیے کہ ساری زندگی وہی ہے، نمازوں کی گنتیوں میں لگا ہوا ہے اور بنا ہوا ٹھیکیدار دین کا، لوگوں کو دین پر لگا رہا ہے. کبھی یہ لٹریچر، کبھی وہ کاپی، کبھی وہ تقریر، کبھی وہ کیسٹ، کبھی وہ سی ڈی، اور سیکھنا سکھانا ہے اصل. اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جو عوام الناس ہیں، جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا بدعت کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے، جن کو اہل بدعت کے مطلب بنیادی عقائد کا شعور نہیں ہوتا، عام لوگ جیسے ہمارے گھروں میں بوڑھے دادا دادی، نانا نانی، اس طرح کے، اور یا مزدور لوگ، گاؤں کے لوگ، جن کے پاس اتنا ان کے پاس کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ آپ ان کے دماغ میں بڑی بڑی باتیں ڈالیں، تو ان کے اوپر رحم کیا جائے کہ وہ پہلے سٹیج کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو جو ہے آپ کہیں کہ یہ تو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، یہ تو کوئی یہود و نصارہ کے ہیں، پھر ہیں مطلب ان کے ساتھ وہ آپ کے رحم و کرم کے، آپ کی شفقت کے محتاج ہیں. وہ چاہے دیوبندیوں کی مسجد میں دیوبندیوں کی عوام ہو یا بریلویوں کی عوام ہو، وہ سب امت مسلمہ نبی کی امت کی عوام ہے. وہ عام لوگ ہیں، ان کا اتنا لیول نہیں ہے سمجھنے کا. آپ ان کے ساتھ شفقت کریں. ہاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اگر وہ لگے رہیں گے، آپ ان کے ساتھ شفقت کریں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگ پرائمری سٹیج سے میڈل پر آ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، صحبت ملتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے، پھر آدمی کا دماغی لیول اور علمی لیول اوپر بڑھتا ہے. اگر آپ ان کو دھتکار کے رکھیں گے، ان کو تو اتنا نہیں پتا اہل حدیث ہوتے کیا ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.